اور دیگر حاضرین محفل میری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس سے پہلے بڑی خوبصورت ناشتی پڑھی گئی، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں مختصر سی حاضری پیش کروں گا، کیونکہ یہ جو سرکار کی محفل ہوتی ہے، یہاں آ جانا ہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور وقت وہی قیمتی ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں گزر جائے۔ تو راتیں لمبی ہیں، کوشش یہ کیا کریں کہ کچھ شروع کا رات کا وقت مل جائے، کچھ رات کا آخری وقت مل جائے، تو یقین مانیں یہ دونوں گھڑیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے محبوب کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر نقیب کہتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے۔ وقت وہی قیمتی ہوتا ہے جو یہاں گزرتا ہے۔ وقت کی وقت ہی کوئی نہیں ہے، وقت وہی قیمتی جو حضور کا ذکر کرتے ہوئے گزر جائے، حضور کی شان بیان کرتے ہوئے گزر جائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ گھر میں محفل کرنا یہ بہت باعث برکت ہے۔ مساجد میں تو ہوتی رہتی ہیں، قبلہ کاری صاحب جاتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے جلسہ گاہوں میں، تو گھر میں ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کو قبر نہ بنا۔ اس کی وجہ تو محدثین نے اس کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی سنتے اور نوافل گھر میں پڑھا کرو، فرض مسجد میں پڑھ لیے تاکہ گھر میں بھی وہ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ اور ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ گھر میں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کا اہتمام کیا، اور یہ صحابہ کرام اہتمام فرماتے تھے۔ بلکہ حضور کے ایک مؤذن تھے حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم، یہ نابینا تھے، تو یہ جب کمزور ہو گئے نا تو انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ کیا میں گھر میں پڑھ لیا کروں؟ آپ نے اجازت فرما دی، کیونکہ نبینا بھی تھی، کمزور بھی ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اب میرا گھر ہے تو میں نماز وہاں پڑھوں گا جہاں آپ قدم رکھیں گے۔ تو یہ حضور کو اپنے گھر لے گئے، فرمایا یا رسول اللہ جہاں آپ تشریف فرما ہوں گے وہیں میں اپنا مصلی بنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا یہ گھروں کو روشن کر دیتا ہے۔ گھر میں اللہ اس کے رسول جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جائے، حضور کی شان بیان کی جائے، وہاں وہ جگہ بھی قیامت والے دن گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہاں تیرا نام لیا تھا، تیرے محبوب کا نام لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ بازار کے کونے میں سجدہ کر رہے تھے، جگہ صاحب سے سجدہ کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور یہاں کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ سجدہ شکر ہے اس لیے کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن یہ جگہ بھی گواہی دے کہ تیرے بندے نے یہاں بھی سجدہ کیا تھا۔ تو میرے دوستو یہ جو مختصر سا پروگرام ہوتا ہے، میں بھی کوئی لمبا چوڑا ٹائم آپ کریں گا۔ حضور کی شان میں اتری ہوئی ایک آیت کریمہ سورہ الضحیٰ کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو تجھ سے مانگنے آئے اسے خالی واپس نہیں لوٹانا، اسے خالی واپس نہیں لوٹانا، اس کے ساتھ سختی سے کلام نہیں فرمانا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کئی شانیں دے کر بھیجا، کئی مقام دے کر بھیجا۔ رحمت اللہ العالمین آپ کی شان ہے، صاحب کعب قوسین آپ کی شان ہے، شاہد آپ کو بنا کر بھیجا، نذیر آپ کو بنا کر بھیجا، بشیر آپ کو بنا کر بھیجا، سراج المنیر آپ کو بنا کر بھیجا، اور مقام محمود کی شان دے کر آپ کو بھیجا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ذکر جمیل دے کر بھیجا، لم نشرح کا سینہ دے کر بھیجا۔ لیکن یہاں کئی شانیں، بلکہ لکھنے والوں تو یہ بھی لکھا ہے زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیرے وچ آیا۔ ہم سے لے کر بناس تک سارے کا سارا قرآن پاک یہ حضور کی عظمت و شان بیان کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور کیسے تھے، حضور کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کا کردار کیسے تھا؟
حضور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا فرمایا جیسا قرآن تھا حضور ویسے جس چیز سے قرآن نے منع کیا حضور منع تھے، جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر حضور عمل پیرا تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دیکھنا ہو کہ رب کیسے بولتا ہے تو قرآن کی آیت پڑھیں، تو اللہ کی زبان کیا ہے، اللہ کے کلمات کیا ہیں، تو قرآن پڑھیں، اللہ کی کلام ہے۔ روزانہ اگر آپ نے دیکھا کہ ہمارا رب کلام کیسے کرتا ہے تو قرآن کھلا کریں، اور یہ دیکھنا ہو کہ قرآن کہتا کیا ہے اور اس کے مطابق کرنا کیسے ہے تو حضور کی ذات ہے۔ فرمایا کہ قرآن کو پڑھنا دیکھنا ایسے ہی جیسے بندہ اللہ اس کے رسول کو دیکھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی شانیں دے کر بھیجا ہے۔ ایک شان یہ بھی ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو آ جائے اسے خالی واپس نہیں دینا، بھیجنا، اسے خالی ہاتھ نہیں لٹانا۔ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے سارے خزانوں کی چابی اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہ حضور دے کچھ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ محبوب جو کچھ سائے تیرے پاس آ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد علم ہے، حضور کے پاس علم مانگنے کی بھی لوگ آئے، حضور نے علم سے بھی جھولیاں بھر دی۔ حضور سے مال مانگنے آئے، حضور نے مال سے بھی جھولیاں بھر دی۔ جو کچھ بھی حضور سے مانگا گیا حضور نے وہی چیز عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ محبوب جو بھی آپ سے مانگنے آئے اسے سستی نکلنے عطا فرما دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضور سے کبھی لا نہیں سنا سوائے کلمہ توحید کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے سوائے اس لا کے کبھی اپنے آقا و مولا سے لفظ لا نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا لا نہیں، جس نے جو مانگا جتنا مانگا سرکار نے اسے عطا فرما دیا۔ یہاں ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک یہودی آ گیا، اس نے کہا کہ علی میں تمہیں حاتم طائی کی صحابت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ حاتم طائی کتنا بڑا صحیح تھا۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ۔ فرمایا کہ حاتم طائی کے دروازے محل کے 7 دروازے، اور ایک سائل ایک دروازے سے مانگتا تو حاتم طائی اسے دے دیتے، دوسرے دروازے پر وہی فقیر آتا تو حاتم طائی پھر اسے دے دیتا۔ ایک فقیر 7 دروازوں پر مانگنے آتا تو حاتم طائی اسے دے دیتا تھا، اتنا بڑا صحیح تھا۔ تو حضرت علی مسکرا پڑے، یعنی جیسے کسی بڑے انسان کے سامنے چھوٹی سی بات کرتے ہیں جی۔ تو فرمایا کہ اتنا بڑا صحیح تھا کہ 7 دروازوں پر ایک فقیر مانگنے آتا تو 7 دروازوں پر حاتم طائی اسے دے دیتا تھا، اتنا بڑا صحیح تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ تو صحابت ہے، یہ تو کنجوسی ہے، یہ تو کنجوسی ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا وہ کیسا صحیح ہے کہ جس کے پاس 7 بار مانگنا پڑے گا۔ اسے یہ پتا چلا کہ پہلے دروازے پر اسے اتنا نہیں ملا تو دوسرے دروازے پر آ گیا، دوسرے دروازے پر بھی وہ سیر نہیں ہوا، وہ تیسرے دروازے پر آ گیا، تیسرے دروازے پر بھی اس کا جی نہیں بنا، وہ چوتھے پر آ کے اس کا مطلب ہے کسی کنجوس کے پالا پڑ گیا۔ فرمایا آؤ تو میں اپنے صحیح کی بات بتا رہا ہوں، یہ تو چھوٹا انسان ہے جس کی تم بات بتا رہے ہو، میرا وہ صحیح ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو مانگنے آئے اسے عطا کر کے بھیجنا۔ بلکہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وَأُوتِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کر دے اگر وہ مجھ سے مانگنے آئے تو میں اسے ادا کر دوں۔ تو جو بھی سائل آ جائے مانگنے کے لیے اسے جھولی بھر کے دینا ہے۔ فرمایا تیرے صحیح کے پاس 7 والے فقیر مانگنے آتا اس کی جھولی نہیں بھرتی، میرے نبی کے پاس وہ ایک بار مانگ لیتا اسے ساری زندگی مانگنے کی حاجت ہی پیش شان مصطفیٰ میں نے بڑی احادیث میں غور کیا ہے
اور ہو سکتا ہے کہ میرا یہ مشاہدہ جو ہے وہ آگے ٹھیک بھی نہ ہو، لیکن یہ درست ہے کہ حضور سے جس نے ایک بار مانگا ہے حدیث پاک میں دوبارہ اس کے مانگنے کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر کوئی حدیث آ جائے تو میں اپنے قول کو واپس لے سکتا ہوں، لیکن ایک میرا یہ مشاہدہ ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنی حدیث میری نظر سے گزری ہے، کہ ایک دفعہ اگر کسی نے مانگ لیا ہے دوبارہ اس کے مانگنے کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اتنا کرم فرما دیا کہ دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ سبحان نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فرمایا اتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری یعنی سرکار نے میری طلب سے بھی سوا مجھے دے دیا ہے۔ تو ہمیں کیونکہ ہماری جھولیاں چھوٹی ہیں، سرکار کا دینے کا پیمانہ بہت بڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، وہ ہے مفتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شان دے کر بھیجا ہے، تو وہاں تو کمی۔ بعض لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں نبی دے کچھ نہیں سکتا، ان کی باتوں پر حیرانگی ہوتی ہے، اور شرمندگی انہیں اس بات کے کہنے میں شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ جس نبی کو اللہ نے یہ فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے ساری کثرت ہی آپ کو دے دی، اس کے بارے میں کہنا کہ وہ دے کچھ نہیں سکتے۔ ہمارے ایک بڑے زبردست اسکالر ہیں، انہوں نے اس جملے پر ایک بڑا خوبصورت تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب بات ہی ہے لینے والوں نے جنتیں لے لی، والوں نے جنتیں لے لی، بخشش لے لی، سب کچھ لے لیا، لیکن آج کا ملا یہ بھی کہہ رہا ہے، آج ایک ملا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نبی دے کچھ نہیں سکتے۔ لینے والوں نے سب کچھ لے لیا، کمائی کرنے والوں نے سب کچھ لے لیا ہے۔ تو میرے دوستو حضور کی شان ہے محبوب جو فدا تیری بارگاہ میں آ جائے اسے خالی واپس نہیں لوٹانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور کی 5,500 احادیث یاد تھی، 5,500 احادیث، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے راوی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمہارا ایک علمی مسئلہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا حافظہ اتنا کمزور تھا کہ جو بات میں میرے سامنے آتی مجھے یاد نہیں رہتی، جو سنتا مجھے یاد نہیں رہتا۔ میں نے کہا یار جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس نبی سے میں حافظہ ہی مانگ لوں، ان سے میں اپنا حافظہ ہی مانگ لوں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کی یا رسول اللہ جو سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ میں کو حافظ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں، صرف مجھ سے قرآن سیکھو، صرف مجھ سے حدیث سیکھو، میں کو دماغ ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں کو حافظ کی دوائی بنانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کیونکہ حکم یہ تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی مانگنے کے لیے اسے حالی واپس، سب کچھ دے رکھا، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو اس کے پاس محدود بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، کسی حکیم کے پاس چلے جائیں محدود شفا ملے نہ ملے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکیم بنا کر بھیجا، ہر بیماری کی شفا ہے، ہر سوال کا جواب ہے، ہر طلب پر حضور عطا فرمانے والے، انکار کسی شے سے ہے۔ ابو ہریرہ یا رسول یاد نہیں رہتا، حافظہ بڑا کمزور ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چولی پھیلاؤ، ایک روایت کہتا ہے اپنی چادر پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے کچھ پڑھا، مجھے نہیں پتا کیا پڑھا، آپ نے فرمایا جولی اپنے سینے سے لگا دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ جولی وہ دامن میں نے اپنے سینے سے لگایا، واللہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی بات میرے حافظے سے باہر نہیں نکلی، جو بھی سنتا آج بڑھ ہو جاتا، جو بھی سرکار فرماتے مجھے زبانی یاد رہتا، حافظہ اتنا کمزور اتنا مضبوط ہو گیا۔ یہ 5,500 احادیث دے کے جا رہے ہیں۔ تو ان سے اگر کسی نے پوچھا آپ کا حافظہ بڑا مضبوط ہے، آپ نے فرمایا یہ میرے حافظے کا کمال نہیں، یہ میرے مرشد کامل کا کمال ہے۔ میری نسبت نے سنوارا ہمارا انداز حیات، تیرا گھر نہ ہوتے سگے دنیا ہوتے۔
تو میرے دوستو آج بھی حضور کا پیمانہ شفقت اور حضور کے ہزاروں کی جو ہے وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے مانگنے میں فرق ہے، ہمارے طلب میں فرق ہے، ہمارے سوال کرنے میں فرق ہے۔ جنہوں نے مانگا انہیں اسی وقت مل گیا، جنہوں نے سوال کیا انہیں اسی وقت مل گیا۔ حضور علیہ السلام کا مثال مبارک ہو گیا، علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو لکھا ہے، تو آپ کا جب مثال ظاہری مثال مبارک ہو گیا، ورنہ نبی زندہ ہوتا ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، قبر کی زندگی اس زندگی سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے، فرق کوئی نہیں ہے، وہ بھی خیر ہے وہ بھی خیر ہے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پتہ چلا حضور کا وصال ہو گیا، تو وہ آپ کے مزار پاک پر حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو یہ آیت سنی تھی کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس یہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مانگی ہوئی بخشش کو قبول کرے گا۔ تو یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ وہ یہی کہتے کہتے جو ہے وہ روتا رہا۔ دوسرے دن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو خواب میں حضرت علی شیر خدا کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا علی میرے پاس ایک گدھا آیا ہے بخشش مانگنے کے لیے، بخشش طلب کرنے کے لیے، اور قرآن پاک کی اس آیت کو میرے سامنے پیش کر رہا ہے، اسے جا کر میری طرف سے کہہ دو اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مقصد ہے کہ حضور کی یہ تو ظاہری زندگی ہے، اور اگلی زندگی میں بھی جو کسی نے سوال کیا اللہ کے محبوب نے اسے عطا فرمایا، فرمایا اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ تو جو بھی یا رسول اللہ میرے محبوب جو بھی آپ سے مانگا جائے اسے عطا کرنا ہے، جو بھی مانگا جائے اسے عطا کرنا ہے، سوالی کو حالی نہیں بتانا۔ اور ظاہر ہے حضور کو اللہ پاک نے ہر خزانے دے رکھے ہیں، ہر چیز دے رکھی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں اس دفعہ عمرہ شریف کے لیا تو بدر کے میدان میں حاضری ہوئی، پہلے بھی ایک دفعہ ہوئی، تو جب بندہ تصور کرتا ہے کہ یہ وہی میدان بدر ہے جہاں اللہ کے فرشتے اترے تھے، 313 صحابہ کرام نے وہ جنگ لڑی اور اپنا جان مال سب کچھ حضور کی کیا وہ ذات پر قربان کر دیا۔ اور یقین مانے جب میں 2006 میں گیا میدان بدر میں تو وہاں جہاں شہداء بدر دفن ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ 1450 سال گزر گئے اس واقعے کے، آج بھی وہاں خوشبو آتی ہے۔ میں نے اس عمل کو دوبارہ وہاں کیا تو خدا کی قسم دیگر جگہ بھی وہاں موجود ہے، وہاں سے خوشبو آتی ہے، خوشبو کے پھولے آتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ ہستیاں دفن ہیں جن سے اللہ بھی راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نکل گئی، تلوار لگی اور آنکھ نکل گئی۔ اب میں نے آنکھ کا ڈھیلا اپنی ہاتھ پر رکھا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ یہ میری آنکھ نکل گئی ہے، اس کو دوبارہ یہی فٹ کر رہے۔ حضور نے بات فرمایا، آپ نے فرمایا قتادہ اگر صبر کرو تو اللہ اجر دے گا، جنت دے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ آنکھ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی جو حکم تھا کہ کوئی بھی سائل آئے اسے واپس حالی، یہ سائل بند کر آئے تھے، منگتے بند کر آئے تھے، یا رسول اللہ آنکھ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے۔ دونوں بڑی چیزیں ہیں لیکن دونوں ہی حضور کے کنٹرول میں ہیں، ظاہری شفا بھی جنت بھی۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے آنکھ کا ڈیلا اپنی جو ہے وہ ہتھیلی مبارک پر رکھا، لواب دہان لگایا۔ کسی آنکھ والے ڈاکٹر سے پوچھے تو آنکھ کے پیچھے اتنی جو ہے وہ اصحاب ہوتے ہیں، اتنی انتڑیاں ہوتی ہیں، اگر نکل جائے تو دوبارہ جڑ نہیں سکتی، نور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور نے اپنا لواب دہن لگایا، وہیں فٹ فرما دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جو آنکھ مجھے اللہ نے ویسے دی تھی اس سے کم نظر آتا تھا،
جو آنکھ مجھے حضور کے وسیلے سے ملی اس سے زیادہ نظر آتا تھا، اس سے زیادہ نظر آتا تھا. تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے آنکھ بھی چاہیے، مجھے جنت بھی چاہیے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آئے. اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ قرآن پاک کی آیت منسوخ نہیں ہے. بعض قرآن پاک کی آیتیں ہیں جن کا حکم منسوخ ہو گیا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت منسوخ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضور کے زمانہ کا تھی کہ حضور آپ کے زمانہ میں جو سائل آ جائے اسے جھڑکنا نہیں، اسے خالی نہیں لٹانا. یہ عمل قیامت تک اور قیامت کے بعد جب تک حشر بپا نہیں ہوتا اس آیت کا اطلاق حضور کی ذات پر ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت کا منظر بپا ہو جائے گا اور سارے نبی، سارے رسول، انبیاء جولیاں پھیلا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ ہم پر کرم فرمائے، یا رسول اللہ ہم پر کرم فرمائے. جس نبی کے پاس بھی لوگ جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنی پڑی ہے، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. ہر نبی کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے تو اپنا خاندان یاد نہیں ہے. تو ہاں ایک بات ہے کہ تمہیں میں ایک ایسی بارگاہ بتا دیتا ہوں وہاں سے نہ نہیں ہوگی، وہاں تمہارے سوال کو سنا جائے گا، تمہاری بات کو سنا جائے گا. تو سارے حضور کے پاس آئیں گے تو حضور پتہ کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے انا لہا، ہم میں ہی تمہارے سوال کو سنوں گا، میں ہی تمہاری پکار کو سنوں گا، میں ہی تمہاری التجا کو سنوں گا، میں ہی تمہاری مصیبت کو سنوں گا. تو حضور جب ان کے لیے دعا فرمائیں گے نا، ان کے سوال پر جب اللہ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ جملے ارشاد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک، اے محبوب اپنے سر کو اٹھائیں، کیونکہ حضور سجدے میں ہوں گے. یہ بخشش کی طلب کن کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. یہ حضور کا رونا، راتوں کو جاگنا کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. حضور کو تو ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جائے گا. میری امت کی بخشش کر دے، میری امت کی بخشش کر دے. تو اللہ پاک فرمائیں گے ارفع رأسک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک اٹھائیں. سر تو تھا، اب جو بھی مانگیں گے دیا جائے گا. اب جو بھی مانگیں گے. صوفیہ نے یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، فرمایا دنیا میں حضور کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب دنیا میں رہتے ہوئے میرا کوئی بندہ تیری بارگاہ میں آ جائے اسے خالی نہیں لٹانا. تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت والے دن یہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرمائیں گے سال تو عطا. آج اے محبوب سائل تو ہے، دینے والا تیرا رب ہے. جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے تو نے میرے کسی بندے کی جو ہے وہ جولی کو خالی نہیں بھیجا، آج میں بھی تجھے خالی نہیں کروں گا. سال تو عطا، جو بھی سوال کرے گا تجھے عطا کیا ہے، جو بھی سوال کرے گا تجھے عطا کیا جائے گا، جو بھی مانگے گا تجھے دیا جائے گا. اشفا تو شفا، جس کی بھی شفاعت کرے گا اس کی شفاعت کی جائے گی. دوستو آج بھی حضور کا درے کرم بہ رہا ہے، سمندر بہ رہا ہے. ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں رہا، ہمیں وسیلہ جو ہے وہ بنانے کا سلیقہ نہیں رہا. تو یہ جو آیا کریمہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تک اس کا اطلاق حضور کی ذات پر ہے. کوئی بھی سائل جائے، جہاں سے بھی مانگے، جہاں سے بھی مانگے، حضور اسے عطا فرماتے ہیں، حضور دیتے. علامہ شرف الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سنتے رہتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف لکھا. یہ پہلے قصیدے لکھتے تھے اور بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے. تو بیمار تھے، فالج کی تکلیف تھی، تو انہوں نے سوچا یار چلو حضور کی نعت لکھتے ہیں، میری اتنی طبیعت خراب ہے، مفلوج ہوں. قصیدہ لکھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال الطاہرین. رات کو سوئے تو حضور کی زیارت نصیب. سرکار نے جسم پاک پر ہاتھ پھیرا، شفا ہو گئی، چادر عطا فرمائی، جسے عربی میں بردہ کہتے ہیں. تو جب صبح اٹھے نا جسم سارے کا سارا ٹھیک. انہوں نے
حقیقت میں اللہ کے نبی سے شفا طلب کی تھی. هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، اے وہ محبوب جس سے شفا مانگی جاتی ہے واہ واہ. دنیا میں. حقیقت میں تو سرکار نے خواب میں آ کر شفا عطا فرمائی. شفا وہی عطا فرماتا ہے، لیکن حضور اللہ نے اپنے محبوب کو وسیلہ بنایا، ہیلا بنایا. تو میرے دوستوں آج آئیں، آج بھی وہ دریا سمندر بہ رہا ہے، اس بارگاہ کے سائل بن گئے، اس بارگاہ کے منگتے بن گئے، اس بارگاہ سے مانگنے والے بن گئے. وہاں جو جولی پھیلائی جاتی ہے واہ واہ. وہ جولی کبھی خالی نہیں ہوتی اور کبھی ختم بھی نہیں ہوتی. حضور کے پاس ایک بندہ ہے مانگنے کے لیے، حضور نے جو تھا سب عطا فرما دیا. وہ اپنے علاقے میں کیا کہنے لگا، لوگوں تم تو کہتے تھے کہ محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں، میں نے تو محمد سے بڑھ کر کسی کو سخی نہیں پایا. ان سے تو جو مانگو وہ عطا کر دیتے ہیں. تو میرے دوستوں میں تو یہی کہوں گا کہ جتنا دیا سرکار نے ہم کو اتنی ہماری اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے گا. حضور علیہ السلام کی سچی محبت اور اتباع عطا فرمائے گا. اور جناب ارشد صاحب کے تمام امتحانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.